اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جناب 26 کروڑ کا تحفہ یا 26 کروڑ کا گفٹ، اس کی تفصیلات جاننے سے قبل آپ ایک چھوٹا سا کلپ ملاحظہ کیجئے گا۔ جی جناب، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ انسانی آنکھ کے ذریعے ایک سفر، A journey through the human eye۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً مختلف خیالات پیدا ہوتے ہوں گے۔ نمبر 1 is precious portals، یعنی یہ قیمتی پورٹلز تھے۔ سیکنڈ 1 is نیچرل مارولز، یعنی قدرتی معجزات تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ نے مختلف قسم کے مناظر دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہوئے، جیسے خزاں کا موسم، افق، اس کے بعد بہار کا موسم، دریا کے اوپر پل کا نظارہ، دلکش حسین ہلی ایریا کا مناظر، گارڈن کی پکنک، گلیشیئرز کی برف جو کہ سکیئنگ کے لیے بہت زبردست قسم کا مناظر پیش کر رہی ہے، اس کے بعد آرام، اس کے بعد بیلز کمپیوٹنگ، آنکھ اور گلیکسیز، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کیسے ممکن ہو گئیں؟ آیا کہ آپ نے بس دیکھا اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں ہیں؟ کیسے آپ نے اس کو سیپریٹ کر لیا کہ یہ خزاں ہے، یہ بہار ہے، یہ گلیشیئرز ہے، اس کا کلر یہ ہے، اس کا کلر یہ ہے؟ آپ نے کیسے اس کو سیگریگیٹ کر لیا؟ کس طرح یہ ممکن ہو گیا؟ آیا کہ یہ صرف اور صرف فوری طور پہ آپ کے دیکھنے کے بعد آپ کا ڈیسیژن ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت کار فرما ہے۔ آپ تنہائی کے اندر چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کی آنکھیں یہ بند ہوتی تو آیا کہ یہ مناظر آپ دیکھ پاتے؟ آیا کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے تھے؟ یقیناً آپ کا آنسر نفی میں ہوگا۔
نیگیٹو ہوگا کہ ہم کبھی بھی یہ مناظر نہ دیکھ پاتے، تو پھر یہ آنکھ ہی ایک ذریعہ تھی، ایک سورس تھا جس کی بدولت آپ نے یہ سارے کے سارے مناظر دیکھے اور اس کے دیکھنے کے بعد اس سے لطف اندوز ہوئے۔ اور یہ آنکھ کیا چیز ہے؟ سائنسی تحقیقات کے مطابق ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں 2 آنکھوں کا ایک عطیہ دیا ہے، ان میں سے ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، جن کی بدولت ہم یہ تمام چیزیں دیکھ پائے اور سیگریگیٹ کر پائے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس سے ہم نے لطف اندوز بھی ہوئے۔ یہ 13 کروڑ بلب جو ہیں، جو جلتے اور بجھتے رہتے ہیں، جو آپ کو رنگ بتاتے ہیں، جو آپ کو سین بتاتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے اگر اللہ وحدہ لا شریک ان میں سے 6 لاکھ بلب بجھا دے تو سفید، کالے، پیلے رنگ سب کے سب غائب ہو جائیں گے، ہر چیز آپ لوگوں کو سفید نظر آئے گی۔ اور اگر چند بلب ایسے بھی ہیں، اگر اللہ وحدہ لا شریک ان کو بجھا دے تو تمہارے اندر یہ فہم ختم ہو جائے گا کہ کوئی فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اس کی سمجھ بوجھ بالکل ختم ہو جائے گی۔ انسان روز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کیونکہ جب فاصلے کا ہی پتہ نہیں چلے گا، ڈسٹینس کا ہی پتہ نہیں چلے گا، تو ظاہری بات ہے لوگ آپس میں کیا کریں گے؟ ٹکرائیں گے۔ چند بلب اور بھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اگر ان کو بجھا دے تو اس سے سائز کا نہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز 2 فٹ چوڑی ہے یا 2 فٹ لمبی ہے، اس کی تمیز اللہ وحدہ لا شریک ختم کر دے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اگر سارے کے سارے بجھا دے تو انسان اندھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ بلب لگا کر ان کا صرف اور صرف ایک بل ڈیمانڈ کی ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک بلب، اس دنیاوی الیکٹریسٹی، بجلی سے پیدا ہونے والا ایک بلب جس سے ہم روشنی لیتے ہیں، اس کا بھی مہینے بعد بل پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جس نے 26 کروڑ بلب دے کر صرف ایک بل مانگا ہے، صرف ایک بل، وہ بل ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اے ابن آدم، تجھے میں نے 2 آنکھیں دی ہیں، اپنی ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے، اور ان سے بچ جس کو حرام کیا ہے۔ اور تمہیں یہ چیزیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان دونوں کے درمیان تمیز کر دی ہے، فرق واضح کر دیا ہے۔ اے ابن آدم، اب تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے یا حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آیا کہ تو نے اس 13 کروڑ یا 26 کروڑ بلبز جو لگے ہوئے ہیں، ان کا صحیح معنوں میں بل ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ اس نعمت کا البتہ اللہ وحدہ لا شریک لازمی پوچھیں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے جو کہ یہ خود حفاظت بھی کرتی ہیں، صاف بھی ہوتی ہیں۔ کیسے کہ آنکھیں محض بصارت کے علاوہ فاستی کام بھی سر انجام دیتی ہیں۔ اگر تیز دھوپ ہو تو پھر اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پتلیاں بنائی ہیں جو سکڑ جاتی ہیں، تاکہ زیادہ روشنی جو ہے آنکھوں تک نہ پہنچ سکے، جس سے حص بصارت جو ہے وہ نقصان اٹھائے گی۔ تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ ہم مسلسل پلکیں جھپکاتے رہتے ہیں،
اس طرح گویا پلکیں آنکھوں کے شیشوں کو صاف کرنے والے رومالوں کا کام کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پلکوں کے اندر ایسے گدود بھی پیدا کیے ہیں جو آنسو پیدا کرتے ہیں۔ آنسوؤں کے ذریعے ہمیشہ یہ آنکھیں یہ عد سے گیلے رہتے ہیں اور چکنے رہتے ہیں۔ اگر گرد و غبار وغیرہ جو کبھی کبھار آنکھوں میں آ جاتا ہے تو وہ پلکوں کی حرکت کی وجہ سے صاف ہو جایا کرتے ہیں اور ایک کنارے پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم تو سن لیجئے، ترکوں نے مجرموں اور اپنے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک خوفناک طریقہ ایجاد کیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ ایسے اشخاص کی آنکھوں سے آنسو پیدا کرنے والے گدود نکال لیا کرتے تھے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ آنکھیں خشک ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور انجام اس کا کیا ہوتا تھا اس شخص کا کہ وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے یہ فضول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پہ نعمتیں کی ہیں، کیا آپ کو اس کا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ And if you should count the favors of Allah, you couldn't count them. Indeed, Allah is forgiving and merciful. اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے اس 26 کروڑ بلب کے گفٹ کو اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی کما کا شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کل روز معاشر والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر کس انداز میں ادا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم چلیں گے، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حلال چیزوں کو دیکھیں گے، حرام چیزوں سے اجتناب کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم دنیا کے اندر بھی ان عدسوں کی وجہ سے لطف اندوز ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا جو آپ نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ آپ نے دیے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں حقیر سا تعارف آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جیسے اور بھی اللہ کی نعمت کے بابت انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔